باقی کسی بھی اسکل کی طرح ڈرائنگ بھی ایک ایسی اسکل ہے جس میں ایٹ اے ٹائم مختلف چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کام کرنا ہوتا ہے، جس میں ہاتھ اور دماغ کی کوارڈینیشن کا بہت عمل ہوتا ہے۔ اب اگر کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کو دیکھا جائے تو کانشیس مائنڈ ایسے تھاٹس ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان باخبر ہوتا ہے، جبکہ سب کانشیس مائنڈ وہ ہوتا ہے جس کی فیلنگ سے کانشیس مائنڈ بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ مطلب انسان کے جو نارمل خیالات ہوتے ہیں اس سے وہ سب کانشیس مائنڈ سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ اب ایک وقت میں کانشیس مائنڈ ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، جبکہ سب کانشیس مائنڈ تب کام آتا ہے جب ہم ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ ڈرائنگ میں ہمیں ایٹ اے ٹائم ڈیفرنٹ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے ڈرائنگ کا پروسیس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم سب کانشیس مائنڈ سے واقف ہوں، جس میں ہمارے پاس میٹیریل کی ایک مناسب مقدار ہونا لازمی ہے تاکہ ہم اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکیں۔ کوئی بھی آرٹسٹ تب تک اچھا کرافٹ میں نہیں بن سکتا جب تک اس کو مناسب ٹیکنیک سمجھ نہ آئے۔ کسی بھی ٹائپ کی ڈرائنگ ہو، چاہے وہ کسی نوب نے بنائی ہو یا کسی پرو آرٹسٹ نے، وہ ایک آبزرور کو آرٹ کی ایفرٹ پریزنٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے فارم کو سمجھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے دوں گا، اور اس کے بعد جو پروسیس شروع ہوتے ہیں ان کو میں آگے کی ویڈیوز میں انشاءاللہ سٹیپ وائز ایکسپلین کروں گا۔ تو بگنر کے لیے ان سب چیزوں کو لے کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو وہ سرفیس پر ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ڈرا کر کے وہ اسے ایسے نہیں بنتا۔ اس لیے اس چیز میں گرو کرنے کے لیے پریکٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں نے ایک رینڈم پورٹریٹ اٹھایا ہے اور کچھ ایکسپلینیشن کی ہے کہ بیسیکلی واٹ از ڈرائنگ۔ سو لیٹ می کمپلیٹ دیز آؤٹ لائنس، اور نیکسٹ ویڈیو میں پینٹنگ کے بارے میں بات کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ویڈیو انجوائے کیجیے اور ڈرائنگ انجوائے کیجیے۔